بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سالوں سال پہلے زمین پر کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں آدم علیہ السلام کو پہلا انسان لکھا گیا ہے، لیکن کیا یہ سارا سچ ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب سال سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا لمبا وقت اور انسان صرف چند لاکھ سال سے موجود ہے، تو پھر باقی کا وقت کیا تھا؟ کیا ممکن ہے کہ لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے زمین پر کوئی اور ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی جو ہم سے بھی آگے تھی؟ آج اسی حیران کن سوال کی تحقیق کریں گے، سائنس، اسلامی تعلیمات اور قدیم افسانوں کی روشنی میں۔ پیارے دوستو، سائنس کی نظر میں زمین کی تاریخ واقعتاً حیرت انگیز ہے۔ جیولسٹس کا کہنا ہے کہ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اس طویل عرصے میں کئی بار بڑے پیمانے پر انقراض ہو چکے ہیں کہ ڈائناسورز کا خاتمہ 66 ملین سال پہلے ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں سے پہلے کوئی ذی شعور مخلوق تھی؟ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ لاکھوں سال پہلے کوئی تہذیب وجود میں آئی ہو، لیکن قدرتی آفات یا کسی اور وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ زمین کی چٹانوں میں ایسے شواہد چھپے ہو سکتے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس پر روح پھونکی۔ یہ واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے تھے، لیکن کیا قرآن میں ان سے پہلے کسی تہذیب کا ذکر موجود ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی انہیں سزا ملی۔ ہر قوم کے لیے نبی بھیجے گئے۔ کچھ اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ زمین پر ایسی مخلوقات بھی رہی ہو سکتی ہیں جو ہم سے مختلف تھیں۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کے پہلے باپ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا کی ہر تہذیب میں ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو ایک ترقی یافتہ پہلی تہذیب کی بات کرتی ہوں۔ یونانیوں کی افسانوں میں اٹلانٹس کا ذکر ہے، ایک امیر اور ایک طاقتور جزیرہ جو سمندر میں ڈوب گیا۔ ہندو مت کی پرانی کتابوں میں سٹی یوگ کا ذکر موجود ہے، ایک تہذیب جو لاکھوں سال پہلے تھی۔ مایا اور ایزدک لوگوں کی پیش گوئیوں میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ تو دوستو، کیا یہ سب محض خیالات ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ افسانے اگرچہ مختلف ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ تھیم ہے کہ ایک عہد تھا جب زمین پر ہم سے مختلف مخلوقات رہتی تھیں۔ پیارے دوستو، مشرقی مذاہب اور فلسفوں میں بھی اس سوال کے جوابات ملتے ہیں کہ ہندو مت کے مطابق کائنات کے چکر یا یوگس ہر ایک کروڑوں سالوں کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی تہذیبیں آئیں اور گئی ہیں۔ تبتی بدھ مت میں لیمیا کا ذکر ہے، ایک زمینی تہذیب جو پہلے تھی۔ چینی افسانوں میں ایسے بادشاہوں کا ذکر موجود ہے جو ہزاروں سال حکومت کرتے تھے۔ کیا یہ سب خیالات ہیں یا کوئی پرانی یادگار چیز جو لوگوں کو یاد رہی؟ مشرقی فلسفے وقت کو ایک لمبے چکر کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں تہذیبیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ دوستو، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سائنس اور مذہب ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں یا پھر دونوں کو ایک ساتھ سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو زمین پر جانے کتنے عرصے میں کئی تہذیبیں آ سکتی ہیں۔ اگر ہم مذہب کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کی حکمت میں بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے دنیا میں کئی مخلوقات پیدا کیں جن میں سے کچھ تباہ ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا گیا وہ خاص تھا۔ سائنس اور ایمان میں کوئی تناقض نہیں ہے، بس ہمیں دونوں کو کھلے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، تو پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی تہذیب موجود تھی؟ جواب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ سائنس کہتی ہے کہ ممکن ہے، لیکن ابھی تک واضح ثبوت نہیں ملے۔
مذہب کہتا ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس نے جو بھی پیدا کیا اپنی حکمت کے مطابق تھا۔ افسانے کہتے ہیں کہ ایک عہد تھا جب چیزیں مختلف تھیں، شاید ایک دن ہمیں پتہ چل جائے یا شاید کبھی نہیں، لیکن یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں، نہ ہی پہلے تھے اور نہ ہی آخری ہوں گے۔ شاید یہی اس سوال کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔